السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ استغفر اللہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ 5 کام میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس پر بھی عمل کریں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ سے ہر قسم کی تکالیف، پریشانی، آزمائشیں، مصیبتیں، جس پریشانی میں آپ مبتلا ہے اللہ تبارک و تعالی ان تمام مسائل کو حل فرمائیں گے۔ استغفر اللہ آپ کثرت سے پڑھا کریں، یہ تو مین چیز ہے، کیونکہ استغفر اللہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی تکالیف، آپ کی پریشانیوں کو دور کر سکتی ہے۔ تو استغفر اللہ تو آپ کو پڑھنا ہے، یہ تو آپ لازمی پڑھا کریں۔ جب بھی آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہو، خدا نخواستہ، یا کسی مصیبت میں گرفتار ہو، یا اللہ نہ کرے کسی بیماری کے اندر، یا کوئی بھی مسئلہ آپ کے ساتھ ہو، تو اس وقت آپ استغفار کی کثرت کریں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہم اور آپ کے اوپر جو بھی مسائل آتے ہیں نا، یہ سب جو ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ ہم سے ناراض ہوتے ہیں، تو تب جو ہے ہمارے اوپر یہ سارے مسائل پیش آتے ہیں۔ تو اس لیے استغفار تو مین چیز ہے، سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ ہے استغفار۔ استغفار ہمیں کثرت سے پڑھنا ہے۔ اب استغفار پڑھنے کے بعد ہمیں 5 کام اور کیا کرنے ہیں وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ تو استغفر اللہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ یہ 5 کام لازمی کریں۔ نمبر 1، 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کریں، اور اس کے بعد دعاؤں کا اہتمام لازمی کیا کریں، کیونکہ آپ نماز پڑھیں گے دعا نہیں مانگیں گے تو فائدہ کیا ہے؟ تو 5 وقتہ نمازوں کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا ضرور اہتمام کریں۔ نمبر 2، صلاۃ حاجت کا اہتمام کریں، جو بھی ضرورت آپ کو درپیش ہو 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگا کرے۔ تو دوسرا کام کیا ہے؟ وہ ہے صلاۃ حاجت کا اہتمام کرنا۔ نمبر 3، حسبی اللہ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اس آیت کو جو ہے کثرت سے پڑھا کریں، کیونکہ اس کا معنی ہے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، میں اللہ ہی پہ بھروسہ کرتا ہوں۔ تو جب آپ اللہ پہ بھروسہ کریں گے، اللہ کو اپنے لیے کافی سمجھیں گے، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں گے، تو پھر آپ کا ہر کام جو ہے آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ جس کام میں ہاتھ ڈالو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کو آپ کے لیے آسان فرمائے گا، آپ کی ہر ضرورت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہو جائے گا۔ اس لیے اس آیت کو کثرت کے ساتھ پڑھا کریں۔ نمبر 4، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اس دعا کو بھی جو ہے کثرت سے پڑھا کریں۔ نمبر 5، دعائے کرب جسے کہتے ہیں، یہ دعا جو آپ کثرت سے پڑھیں جب آپ آزمائش میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، بندشوں میں جب آپ مبتلا ہو، اولاد آپ کی نافرمان ہو، تو آپ اس دعائے کرب کو کثرت کے ساتھ پڑھا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مسائل کو حل فرمائیں گے۔ وہ دعائے کرب کیا ہے سنیے ذرا۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم، یہ ہے دعائے کرب۔ اس دعا کو جو ہے آپ کثرت سے پڑھا کریں، پھر دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مسائل کو کیسے حل فرماتے ہیں۔ جب بھی آپ خدا نخواستہ کسی تکلیف میں یا کسی مصیبت میں یا کسی پریشانی میں یا کوئی بھی دنیاوی مسائل آپ کو درپیش ہو، تو آپ استغفار زیادہ کیا کریں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور استغفار پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ 5 کام جو میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ 5 کام آپ لازمی کریں۔ چند دنوں کے اندر، زیادہ عرصہ نہیں، چند دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو حل فرمائیں گے۔ یہ ایک مجرب عمل ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، بہت سے لوگوں نے اس پر عمل کیا ہے، اس کا تجربہ کیا ہے، اس لیے یہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ لہٰذا آپ استغفر اللہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ 5 کام کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مسائل کو حل فرمائیں گے۔ مجھے امید ہے میری باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے، مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔